تیسرا ذکر ہے خاص صلوات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی الحسین المظلوم. اس شہید مظلوم امام پر انسان درود پڑھے اور امام کو سلام کرتا چلا جائے. ظاہر سی بات ہے، میں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین مظلوم کو یاد کرے اور آج کے مظلومین کو بھی یاد کرے، چلتا رہے، ان کے بارے میں سوچتا رہے، دعا کرتا چلا جائے، ورنہ دنیا الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اسرائیل کی پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا ہے کہ غزہ پر پورا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں پر بھی، زمین پر بھی، اس پورے علاقے پر بھی. اتنا ہی نہیں، لبنان کے پارلیمنٹ میں پاس کیا کہ حزب اللہ کو ہم ڈس آرم کر دیں گے، انہیں اسلحہ سارا جمع کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے پاس، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب پورے علاقے پر زائنسٹ رژیم نے ایک پلان بنا لیا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے کا. یہاں پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کم سے کم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ اس زائنسٹ رژیم کے خلاف قیام کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. چلتے چلتے دعا کریں، فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، لبنانیوں کے لیے دعا کریں، اور دی مین آف دا میچ یمن کے لیے دعا کریں جو مسلسل پریشان کیے ہوئے اسرائیل کو. اس یمنیوں کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مظلومین کے لیے دعا کریں. اور چوتھا ذکر جو ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے، راستہ چلتے چلتے دشمنان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت بھیجے. اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. دشمنان امام حسین پر لعنت بھیجے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رک کر کہنا چاہتا ہوں، ظالمین سے براءت اختیار کرے. کہیں میری طرف سے ظالمین کی کوئی مدد نہ ہو جائے، جو کل ظالم تھے یا آج جو ظالم ہیں، کہیں میری طرف سے کوئی مدد نہ ہو جائے، کوئی ہیلپ نہ ہو جائے. قرآن مجید میں بھی دعائیں، پروردگار ہمیں ٹول نہ بنانا، ہمیں ذریعہ نہ بنانا کہ ہم ظالم کے کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنے والے بن جائیں. چپ رہنا بھی شاید، معذرت کے ساتھ، کہیں ظالم کی مدد نہ ہو جائے. ظالمین کے خلاف بولنا، براءت کرنا. نام لے کر آج ظالم جب کھل کر سامنے آیا ہے تو مظلوم اس کے نام لینے سے گھبراتا کیوں ہے؟ نام لے کر ظالم سے براءت کا اعلان کرے. اور آخر میں جو لوگ خصوصی طور پر ظلم کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے، کربلا یوں ہی وجود میں نہیں آتے. آج بھی ظلم جو وجود میں آتا ہے یوں ہی وجود میں نہیں آتا. بڑے بڑے لوگوں نے سازش کی تھی، کانسپریسی رہی ہے ان کے پیچھے. آسان نہیں ہے. غزہ یوں ہی تباہ نہیں ہو جاتا رات بھر، سیریا یوں ہی ہاتھ سے نہیں چلا جاتا. بڑے بڑے لیڈرز نے سالوں دشمن کے ساتھ وہ بیٹھے رہے، وہ پلان بناتے رہے، اپنے آپ کو بیچا انہوں نے، اور دشمن کے ہاتھوں پر اب خود کو بیچا، اپنے فکر افکار کو بیچا، تب جا کر مظلومین کے گلے کاٹے جاتے ہیں، دنیا خاموش ہوتی ہے. کربلا بھی یوں وجود میں نہیں آتی. کچھ لوگوں نے بنیاد رکھی ہے کربلا کے ظلم کی، سالوں پہلے ظلم کی بنیاد رکھی ہے. ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے بھی یہ دعا کرنا ضروری ہے. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللہم لعن للإصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم کی، ان سے دور ہونا نہیں ہے، ان کو بھی ان پر لعنت بھیجنا بہت ضروری ہے. چلتے رہنا ہے. اور امام کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے چلیں نجف سے کربلا تک. واک کرنا ہے، کربلا میں رکنا نہیں ہے. بس یہ میری خواہش تھی، یہاں تک ملانا چاہ رہا تھا آپ کو. چلیے نجف سے کربلا 80 کلومیٹرز چلنے کے بعد رکنا نہیں ہے. پھر کربلا سے کربلا تک چلنا ہے. آج کی کربلا سے 61 ہجری والی کربلا تک چلنا ہے تاکہ امام حسین کے مقصد کو سمجھ سکے. اس لیے بعض اسکالرز کہتے ہیں ایک ہے طریقے پر چلنا، واکنگ آن دا وے، پاتھ پر چلنا، اور ایک ہے طریقے پر چلنا ہے، سنت پر چلنا، سیرت پر چلنا. ایک دشوار مرحلہ ہے. آسان ہے 80 کلومیٹر چل لینا اور کربلا سے کربلا تک جانا. اب فکروں کے ذریعے سے ہجرت کرنا ہے، اسپرچوئل ہجرت، مائگریشن. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن امام سے مدد مانگے، امام مدد کریں گے. اگر ہماری طرف سے ارادہ ہو بدلنے کا، ارادہ ہو چینج ہونے کا، پھر امام کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. امام کھینچ لیتے ہیں. حر نے ارادہ بنایا، امام نے حر کو کھینچ لیا. ایک رات میں 80 سال کا سفر حر نے طے کر لیا.